پڑھا لکھا ہو جناب تو فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور زیادہ مدد جو ملتی ہے نا دین کے راستے میں، اس میں ہی کوتاہی ہوگی بڑی، فرض نمازیں تو گزاریں۔ اللہ نے تو جہاں جہاں نبی علیہ السلام کو کہا کہ حالات خراب ہیں، مشکلات بہت ہیں، واقعی ایسے حالات ہیں کہ دل شکن ہیں، آپ تہجد کی نماز سے مدد لیں۔ سورہ مزمل بھی آئی، سورہ یہی کہا کہ رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہیں آپ بستر چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ یہاں بھی یہی فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، صبح و شام اللہ کو یاد رکھو، اور رات کا ایک وقت جو ہے اس میں اللہ کے سامنے سجدوں میں پڑے رہو، وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، اور اللہ کے بغیر رات کا بہت لمبا حصہ جو ہے اس میں اللہ کے سامنے تسبیح کرتے رہو۔ نماز تہجد کا بہت اشارہ فرمایا کہ جتنی مدد یہ دیتی ہے کوئی نہیں دیتی۔ مولانا امین حسن انصاری اللہ تعالیٰ عنہ پر فرمایا، بڑی عجیب بات لکھتے ہیں کہ جو شخص یہ تجربہ کرے گا نا، یہ ذرا تکلیف برداشت کر لے گا کہ گرم نرم بستر چھوڑ کر کھڑا ہو جائے، وہ بعد میں پچھتائے گا کہ میں اس سے پہلے کیوں نہ اٹھا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اس کو یہ فکر ہوگی یار نیند خراب ہوئی، نہیں، بعد میں وہ محسوس کرے گا کہ مجھے پہلے اٹھنا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت سوائے اللہ کے اور اس کے جس کا نصیبہ جاگتا ہے کوئی نہیں جاگتا۔ وہ کہتے ہیں یقیناً اس وقت ابلیس بھی سویا ہوتا، شیطان بھی سویا ہوتا، اس وقت یہ اللہ جاگتا ہے جو عرش عظیم سے اتر کر آتا ہے کہ آؤ مانگو جس نے مانگنا ہے، یا وہ جاگتا ہے جس کی قسمت اچھی ہوتی۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بکری جتنی مدت میں دوہی جاتی نا 5-10 منٹ، کہ تم اذان فجر سے پہلے اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ لکھ لیتا کہ یہ لوگ غافل نہیں، انہیں میری عدالت یاد ہے، اسی لیے بیچارے فجر ہونے سے پہلے اٹھ کر کھڑے رو رہے ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، سحر کے وقت وہ معافیاں مانگ رہے ہیں، لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھتے رہتے، فارغ ہو جاتے تو پھر استغفار میں لگ جاتے اور پوچھتے اپنے ساتھی سے کہ سحر ہو گئی، سحر جیسے ساری کھاتے ہیں وہ وقت ہو گیا اس نے، پھر اس سے لے کر فجر ہونے تک معافی، استغفاری والمستغفرین بالاسحار۔ تو یہ سہارا جو اللہ نے اپنے رسول اللہ علیہ السلام کو دیا، اور اسی کا قرآن ذکر کرتا کہ پھر رسول اللہ پر تو لازم کر دی، مگر آپ کے ساتھی بھی اتنے شوقین ہو گئے، الذی یراک حین تقوم، کہ اللہ اس وقت دیکھتا ہوتا جب رسول تو رات کو بستر چھوڑ کر کھڑا ہوتا ہے، وتقلبک فی الساجدین، اور یہ بھی دیکھتا، اب تشریح لوگوں نے اور ہی بنا لی نہیں، سیدھی سی بات، حضور گھوم پھر کر دیکھتے کہ میرے ساتھی بھی جاگ رہے ہیں، وہ بھی سجدے کر رہے ہیں، لوگوں کو شوق دلاتے اور دیکھ کر خوش ہوتے کہ صحابہ کرام بھی تہجد پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات میں کہا کہ قرآن ہم نے اتارا ہے، آپ نے کہیں سے یہ چرا نہیں لیا۔ لوگ اگر نہیں مانتے تو آپ اس کی فکر چھوڑیں، نہ ان کے مطالبوں پر کام دھریں، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ جو آپ کے کرنے کا کام ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ اس پر ڈٹے رہیں، اور اس راستے میں جتنی مشکلات آئیں ان کا علاج ذکر سے کریں، اور ذکر کی بہترین صورت نماز ہے، اور وہ بھی سب سے اعلیٰ تہجد کی نماز آپ خیال کریں، سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ رسول علیہ السلام نے واقعی اسی طرح کیا، پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائیں، اتنی تکلیف فرماتے ہیں، ورم ہو جاتا قدم مبارک پر، فرمایا عائشہ اگر اللہ کے انعام مجھ پر اتنے افلا اکون عبدا شکورا، تو میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اور یہ جو حکیم صاحب سے آپ نے سنا، اس پر ہی شبلی نعمانی رحمۃ اللہ نے ایک نظم لکھ دی کہ یہ بے دین لوگ، وہ ابن تیمیہ نے جیسا مشورہ دیا کہ ایک آدمی آیا مسلم نہیں تھا، مگر پڑھ لکھ کر ادھر ان کی باتیں سن کر کوئی شک میں پڑ گیا کہ اسلام جو ہے نا اس کی کئی باتیں نہیں ٹھیک، تو امام صاحب سے ملا تو آپ نے فرمایا بیٹا تیرا علاج ہے کچھ مدت تک تو سب کو چھوڑ دے، سیرت النبی کا مطالعہ کر، حضور کی زندگی پڑھ، پھر مجھے ملنا۔ وہ کافی مہینوں کے بعد آیا، اس نے کہا امام کوئی شبہ نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا تو دیکھ کہ اس آدمی کی زندگی میں کوئی جھوٹ، کوئی فریب، کوئی لالچ، کوئی خود غرضی نظر آتی، ساری دنیا کے لیے زکوٰۃ کا انتظام کیا، اپنی اولاد کو محروم کر دیا کہ میری اولاد بھوکی بھی ہوگی تو آل محمد لوگوں کا صدقہ نہیں کھائے گی، لوگوں کو لونڈیاں غلام دیے تو بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، دل کا ٹکڑا، جس کے بارے میں فرمایا جو بات فاطمہ کو دکھ دیتی ہے مجھے دکھ دیتی، اس نے غلام مانگا کہ حضور آپ فرمایا فاطمہ وہ اصحاب صفہ اور مہاجرین بیٹھے ہوئے ابھی ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوئی، میں تجھ کو عیش کراتا پھر، ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے، یہاں مشق کا نشان پڑا ہوا، تھک گئی بیچاری کام کر کر کے۔ تو وہاں پھر شبلی لکھتے ہیں کہ لوگوں یہ بات جو تم نے دیکھی کہ حضور نے
یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا۔ یوں کی ہے اہل بیت نبوت نے زندگی، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا۔ جو ساری کائنات سے بہتر تھا، اس کی بیٹی کا یہ حال تھا کہ باپ لوگوں کو خزانے تقسیم کر کے عصر کے بعد گھر جاتا تھا تو بیٹی اپنے نشان دکھاتی ہے، اس کو کہا نہیں بیٹا سوتے وقت بس 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلام نہیں ہے۔ اس کو پھر وہ پورا واقعہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یوں کی ہے اہل بیت نبوت نے زندگی، حضور کے خاندان نے اس طرح کی زندگی گزاری۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی بکتا ہے کہ یہ خود غرض آدمی تھا، خود غرض آدمی نے کوئی محل بنائے، کوئی ریشمی لباس پہنے اس کی بیویاں، مطالبہ ذرا سا کیا کہ اب تو دولت آ گئی، اتنا مال غنیمت آیا، حضور ہم بھی سرداروں کی بیٹیاں میں کوئی اچھا لباس اچھا۔ اسی وقت قرآن میں آیات اتر گئی سورہ عذاب میں کہ اگر دنیا کا مال چاہتی ہو تو آؤ میں اچھے طریقہ سے تمہیں رخصت کر دوں، طلاق دے دوں، جہاں تمہارا سر چھکتا جا کر چھپا لو۔ میرے گھر میں یہ نہیں تھا، فیصلہ ہو گیا۔ اور سب سے پہلے یہ سوال جا کر حضرت عائشہ صدیقہ سے ہی آپ نے کیا، چھوٹی عمر کی تھی، امیر گرانے کی، اور کہا ایسا اللہ کی طرف سے ایک اختیار آیا، آپشن، جواب جلدی نہ دینا، ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ جب بات سنائی کہ دنیا چاہتی ہے تو طلاق، اور فقیری کی زندگی پر راضی ہو تو میرے گھر میں رہو، آئندہ ایسا مطالبہ نہیں۔ انہوں نے سننے کے بعد کہا یا رسول اللہ یہ بھی کوئی ایسا معاملہ جس سے میں ماں باپ سے مشورہ کروں؟ جب ٹائی پڑ گئی کہ یا آپ رہیں گے یا دنیا، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کی بیویاں مومنوں کی مائیں، ان جیسا کوئی بھی نہیں۔ انہوں نے بھی پھر ایسا ہی کیا۔ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی امیر معاویہ نے، کبھی عبداللہ بن زبیر ان کے باندھے بھی حاکم بن گئے۔ 80 ہزار درہم وہ زمانے کے سمے پاؤنڈ بھیج دیتے، سب لٹا دی۔ روزہ رکھا ہوا تھا نفلی، شام کو جب وقت آیا تھیلیاں باندھ اس کو دیا ہو غریب کو، اس کو تو روزہ کھولنے کا وقت آیا تو خادمہ سے کہا کہ بچی لا کوئی چیز، تو اس نے کہا اماں تم 2 درہم ہی رکھ لیتی تو میں آپ کے لیے کوئی کھانا پکا لیا، آپ نے 2 درہم ہی نہ رکھے، اب میں کھانا فرمایا ہاں بیٹا روزہ تو پانی سے بھی افطار ہو جائے گا، یہ میری اولاد ہے، رسول اللہ کے بچے ہیں غریب، اگر ان میں سے کوئی بھوکا رہ جاتا کیا فائدہ ہو؟ کوئی بات نہیں، جن کو پہنچ گیا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے سیرت النبی جو ہے یہ راز ہے مستشککین کا کہ جن نامرادوں کے دل میں شبہ وسوسے ہیں نا، وہ پیغمبر کو اگر دیکھ نہیں سکے اس کے حالات زندگی پر ہیں۔ کوئی ڈبہ نظر آتا، کوئی دنیا کے مکار و فریبی آدمی والی بات نظر آتی، اور اگر جان بوجھ کر کوئی آدمی جہنم میں چھلانگ لگانا چاہتا ہے تو وہ تو اللہ نے کہا آپ اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑیں، میں خود ہی نپٹ لوں گا، ان کو راضی کرنے کی فکر کی کیا ضرورت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔